بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان پکے کے ڈاکو انہیں اغوا کر لیں گے. ناظرین، سرور کائنات محمد مصطفیٰ نے دین مصطفیٰ کی تبلیغ میں جو زخم کھائے، یثرب کو ریاست مدینہ میں تبدیل کرنے کے لیے جن مشکلات کا سامنا کیا، ہم دین مصطفیٰ کے پروانے تبلیغ دین کی وہ جد و جہد کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام عمران خان سنت مصطفیٰ کی پیروی میں یہودیوں کے غلام ڈاکو گروپ آف پاکستان کے سامنے کھڑے بابا جناح کے اس سرزمین پاک کو ریاست مدینہ میں تبدیل کرنے کے لیے صدائے حق بلند کیے ہوئے ہیں، جو کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا. عمران خان نے اپنی شاہانہ زندگی کو بابائے قوم کے خوبصورت پاکستان کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے. وہ آج مغربی غلاموں کی قید میں ہیں اور مغربی غلام غاصب حکمران عمران خان کا سر جھکانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک خان کو جھکا سکے اور نہ جھکا سکیں گے، اس لیے کہ وہ وقت کا طارق بن زیاد ہے. وہ کشتیاں جلا چکا ہے. وہ ایک سچا پاکستانی ہے. وہ جناح کے پاکستان سے محبت کا علم بردار ہے. ناظرین، آج تحریک انصاف کے قائد اور اعلیٰ قیادت جیل میں ہے. تخت اسلام آباد پر قابض ڈاکو گروپ آف پاکستان نقاب پوش خلائی مخلوق کی خواہشات کے احترام میں اور حصول خوشنودی کے لیے تحریک انصاف کے چاہنے والے پاکستانیوں کا گلا دبائے ہوئے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی اور لاقانونیت سے پاکستان کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے، لیکن عقل اور شعور کے اندھوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی اور بجلی بحران کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. ناظرین، قوم جانتی ہے تحریک انصاف کے دور اقتدار میں پاکستان میں دہشت گرد مومن نہیں تھے. خفیہ ادارے ان کی سرکوبی کے لیے ان کی تلاش میں تھے. وہ آج تخت اسلام آباد کے تحفظ کے لیے خفیہ ادارے تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی اندھیر نگری چوپٹ راج کے باوجود پاکستان کے خوبصورت مستقبل سے مایوس نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں حصول مقصد کے لیے بہت کچھ کھونا اور برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈاکو گروپ آف پاکستان کے مقابلے میں تحریک انصاف کو اس وقت افرادی قوت کی اشد ضرورت ہے، لیکن خان کہہ رہے ہیں برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ کر گئے، موقع پرستوں کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے. جو ظالم کے ظلم کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ مظلوم کے بنیادی حقوق کا دفاع کیسے کریں گے؟ کپتان کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو کسی خاص مجبوری کی وجہ سے چھوڑا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ صرف وہ چلیں گے جو سخت حالات میں انڈر گراؤنڈ چلے گئے یا سختیاں اور تشدد برداشت کر رہے ہیں. تحریک انصاف میں ان کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے. ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحفظ حاصل ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد جب 4 انتخابی حلقے کھلیں گے تو غاصب حکومت خود بخود گر جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے 8 فروری کو پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. خان کہتے ہیں تحریک انصاف کے رپوش رہنما ابھی انتظار کریں. 8 ستمبر کو ہونے والے جلسے سے پہلے اگر وہ گھروں سے نکلیں گے تو پکے کے ڈاکو انہیں اغوا کر لیں گے. میں پوری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ 8 ستمبر کو گھروں سے باہر نکلیں، اس لیے کہ سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کی وجہ سے قومی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے.
قوم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، دہشت گردی کا آتش فشاں ابل رہا ہے، کچھے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہے، اور بڑھتے جرائم میں اضافے کی وجہ سے پاکستان دوست پریشان ہیں، آمدن صفر، قرضے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں خاموشی اپنے دیش سے دشمنی کے مترادف ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری شان ہے، افواج پاکستان ہماری پہچان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔